آج میں آپ کو دو ایسے بھائیوں کی کہانی سناؤں گا جو اپنا ایک چھوٹا سا خواب پورا کرنے کے لیے ریگستان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراً سے پہلے ایک کام کر لیں تاکہ آپ تک نئی ویڈیوز نئی کہانیاں پہنچتی رہیں۔ ہماری اس مووی کا نام ہے دا گاڈ لائف۔ جیسے اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں۔ بڑے بھائی کا نام ہے نجیب اور چھوٹے بھائی کا نام ہے حکیم۔ یہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کفیل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوپہر سے شام ہو جاتی ہے اور ان کا کفیل نہیں آتا تو یہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کفیل کو ٹیلی فون کرنا ہے۔ اس سے ٹیلی فون لے کر یہ اپنے کفیل کو ٹیلی فون کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کی رنگ تو بجتی ہے لیکن آگے سے ان کا کفیل کال نہیں اٹھاتا۔ اس پہ وہ آدمی نے کہتا ہے کہ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے والے دن یہاں پر چھٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا کفیل راستے میں آ رہا ہوگا، رش ہونے کی وجہ سے وہ کہیں پر پھنس چکا ہوگا۔ مگر پھر رات کی تاریکی بڑھنے لگتی ہے لیکن ان کا کفیل وہاں پر نہیں آتا۔ وہ ایک اور شیخ کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ ان کے پاس آتا ہے۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا کفیل ہے۔ وہ عربی میں ان سے بات کرتا ہے لیکن یہ تو اس کی زبان سمجھ نہیں پاتے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ پھر سے دکھی ہو کر اپنے کفیل کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کفیل پھر سے پلٹ آتا ہے اور انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ دونوں تو پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی ان کا کفیل ہے۔ یہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک لمبا سفر کرتا ہے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد یہ ایک ریگستان میں پہنچتے ہیں جہاں پر چاروں طرف ریت ہی ریت ہے۔ وہاں پر یہ بوڑھا کفیل اس کے چھوٹے بھائی حکیم کو کسی اور کفیل کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا مت کریں، ہم یہاں پر کسی اور کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے جانے دیں، ہمارا کفیل وہاں پر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ لیکن وہ دونوں شیخ ان کی ایک نہیں سنتے اور ان کو زبردستی لے جاتے ہیں۔ یہ بوڑھا شیخ نجیب کو ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر بھیڑ بکریاں ہیں اور ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ یہ بوڑھا شیخ نجیب کو ایک اور شیخ کے حوالے کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے نیا مال لایا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا شیخ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ نجیب ان دونوں کی منت سماجت کرتا ہے، ان کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس کام کے لیے یہاں پر نہیں آیا، میرے ساتھ برا مت کرو۔ لیکن وہ بوڑھا شیخ وہاں سے چلا جاتا ہے اور نجیب باہر ریت پر لیٹ جاتا ہے۔ یہاں سے کہانی پیچھے ماضی میں شفٹ ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے نجیب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں یہ دریا سے ریت نکال کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ وہاں پر اس کا ایک دوست آتا ہے، وہ گلف کی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور وہاں مجھے تھوڑے سے کام کا اچھا خاصا معاوضہ ملتا ہے۔ نجیب اس سے پوچھتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ وہ اس سے کہتا ہے کہ 30,000 روپے میں ویزا بن جاتا ہے۔ نجیب کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، لگتا ہے مجھے اپنا گھر بیچنا پڑے گا۔ لیکن اس کا دوست کہتا ہے کہ گھر بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا گھر گروی رکھ دو، آپ جب وہاں پر 2 مہینے کام کرو گے تو آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ اپنا گھر واپس لے لو گے۔ یہ سن کر نجیب اپنا گھر گروی رکھ دیتا ہے اور سارے پیسے لا کر اس دوست کے ماموں کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی نجیب کا ویزا لگواتا ہے۔ اس کے بعد کہانی پھر سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے۔ نجیب کو باہر بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو وہ شیخ کے ٹینٹ میں چلا جاتا ہے۔ جب شیخ کی اس پر نظر پڑتی ہے تو اسے ٹھڈے مار کر وہاں سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگلی صبح نجیب کی نظر پڑتی ہے وہاں پر بہت ساری بھیڑ بکریاں ہیں اور ایک آدمی ان بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال رہا ہے۔ جب نجیب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ہندی میں بات کرتا ہے۔ نجیب کو ہندی بولنی بھی نہیں آتی اس لیے وہ اس کی بات سمجھ نہیں پاتا۔ دودھ نکالنے کے بعد وہ ہندی بولنے والا آدمی نجیب کو دودھ دیتا ہے۔ نجیب سمجھتا ہے کہ شاید اسے دودھ دیا جا رہا ہے پینے کے لیے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر وہ آدمی اس کے ساتھ غصے ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہ دودھ لے جا کر شیخ کو دو۔ پھر نجیب وہ دودھ جا کر شیخ کو دیتا ہے اور پھر سے اس کی منت سماجت کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن اسے گالیں دے کر وہاں سے باہر نکال دیتا ہے۔ شام کے وقت دوسرا شیخ بھی آ جاتا ہے اور دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ وہ نجیب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے بھی ایک روٹی دے دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ روٹی کھانے کے لیے آپ کو نہ تو سبزی ملے گی اور نہ ہی گوشت ملے گا، تمہارے پاس یہ پانی کا گلاس ہے، اسی میں روٹی کو ڈبو ڈبو کر کھاؤ۔ نجیب ایسا ہی کرتا ہے اور ایک روٹی کھا لیتا ہے۔ رات کو نجیب سوتے ہوئے پھر سے اپنے خواب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کا اور اس کی پتنی کا ایک چھوٹا سا خواب تھا کہ ہم اپنے گھر کی مرمت کر سکیں، اپنے بچے کو پڑھا سکیں۔ بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کی پتنی ابھی پریگننٹ تھی۔ اس چھوٹے سے خواب میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں اور وہ تھی ایک بوٹ، تاکہ وہ دریا کی سیر کر سکیں۔ اسے پھر وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اس کی بیوی اسے الوداع کر رہی تھی اور نجیب کو الوداع کرتے ہوئے وہ اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے نجیب سو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ شیخ کی پانی والے ٹینکی میں پانی بھرنے ایک آدمی شہر سے آیا ہے۔ نجیب اس سے ملتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ، ان لوگوں نے مجھے زبردستی یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ وہ بوڑھا شیخ نجیب کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر مارتا ہے۔ جب نجیب اس کا بیلٹ پکڑتا ہے تو وہ شیخ غصے میں آ جاتا ہے اور جا کر اپنی بندوق اٹھا لاتا ہے۔ پھر اس بندوق کے ذریعے نجیب کی بہت پٹائی کرتا ہے۔ اس سے اگلے دن نجیب ہندی بولنے والے آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو راستہ معلوم ہے شہر جانے کا؟ وہ کہتا ہے کہ کون سا راستہ، میں تو کب سے راستہ
रास्ता भूल चुका हूँ। नजीब उससे पूछता है कि दोस्त मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम, मैं तो अपना नाम भी कब कब भुला चुका हूँ। मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर रहते हुए कितने साल बीत गए हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो शेख नजीब के पास आता है, उसे सुबह सुबह जगा देता है। उसे कहता है जाओ भेड़ बकरियों का दूध निकाल कर लाओ। नजीब कहता है मुझे ये काम करना नहीं आता और वो हिंदी बोलने वाला आदमी कहाँ गया। लेकिन वो शेख उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, उस पर बिला वजह चीखता चिल्लाता है। फिर उसे भेड़ बकरियों का दूध निकालना सिखाता है। इसके बाद नजीब खुद भेड़ बकरियों का दूध निकालने लग जाता है और उसे भेड़ बकरियां चराने की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। जब एक दिन वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो वो देखता है कि दो भेड़ें आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। वो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जब उनके पास जाता है तो वो दोनों भेड़ें उसी पर हमला कर देती हैं। भेड़ की टक्कर लगने की वजह से नजीब को काफी चोट लग जाती है। तब वहां पर ऊपर से बूढ़ा शेख भी आ जाता है और वो बंदूक की गोली चलाकर तमाम भेड़ों को वहां से भगा देता है। एक दफा नजीब गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल और सूरत देखता है तो वो खुद को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी दाढ़ी के बाल बहुत बढ़ चुके हैं, उसके सर के बाल भी काफी लंबे हो गए हैं और शदीद धूप होने की वजह से उसके चेहरे का रंग भी काला स्याह हो गया है। तब वो बूढ़ा कफील आकर उसे वहां से भगा देता है। नजीब शीशे के एक टुकड़ा लेकर उस टुकड़े से अपनी दाढ़ी के बाल काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता। नजीब इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। वो जिंदगी के इन तमाम दुखों से निजात पाने के लिए खुदकुशी करने का सोचता है। खुदकुशी करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ पर बहुत सारे गिद्ध एक लाश को चबा रहे थे। वो जल्दी से नीचे उतरता है तो जाकर देखता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी हिंदी बोलने वाले शख्स की थी। ये देखकर वो मजीद डर जाता है और वापस टेंट में चला जाता है। अगले दिन नजीब भेड़ बकरियों को चराते चराते थोड़ा दूर निकल जाता है और वहां से भागने लग जाता है। उसको भागते हुए बूढ़ा शेख देख लेता है और जाकर उसे पकड़ लेता है। उसके पांव पर इतने जोर जोर से बंदूक मारता है कि नजीब का पांव टूट जाता है। फिर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर काफी देर बंदूक से मारता रहता है। रात के वक्त नजीब को एक जगह पर लाकर बांध देता है। नजीब को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और वो पानी नहीं पी सकता था। उसकी भेड़ों पर नजर पड़ती है कि वो तालाब से नीचे झुककर पानी पीती हैं, तो वो भी जानवरों की तरह नीचे झुककर पानी पीने लग जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नजीब जब भेड़ बकरियों को सहरा में चरा रहा होता है तो अचानक आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश की बजाय बर्फबारी होने लगती है। तो नजीब भेड़ बकरियों के साथ एक गुफा में जाकर बैठ जाता है, जहाँ से मुसलसल उसे किसी शख्स के गाने की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो घार के दूसरी जानब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। वो अपने भाई को देखकर खुश भी होता है और उसके गले लगकर रोने भी लग जाता है। हकीम मुझसे कहता है कि मेरा शेख बहुत जालिम है, वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है, मुझे अब तक कई जगहों पर बेचा गया है। हम दोनों भाई क्यों ना यहाँ से भाग जाएं। नजीब उसे कहता है कि मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन हमें तो रास्ता ही मालूम नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। इतने में हकीम देखता है कि उसका कफील उसकी जानिब आ रहा है, तो नजीब से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अगले दिन हकीम नजीब को दूर से इशारा करता है और एक लेटर वहाँ पर रख कर चला जाता है। नजीब उस लेटर को उठाकर जब पढ़ता है तो उसमें नजीब लिखता है, नजीब उस लेटर को उठाकर जब पढ़ता है तो उसमें हकीम ने लिखा होता है मेरे साथ एक और आदमी भी रहता है जिसका नाम है इब्राहिम। वो यहाँ के तमाम रास्ते जानता है, वो हमें यहाँ से भागने में हमारी मदद करेगा। इससे अगले दिन नजीब हकीम के साथ उसके दोस्त इब्राहिम से भी मिलता है। इब्राहिम उन्हें बताता है कि इन शेखों की बेटी की शहर में शादी होने वाली है। चंद दिन के बाद ये शेख शादी अटेंड करने के लिए सिटी चले जाएंगे और पीछे से हम तीनों भाग जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं चंद दिन बाद ये शेख शादी पर चले जाते हैं। जैसे नजीब का शेख शादी पर जाता है तो वो सबसे पहले टैंकी का नल खोलकर नहाता है, क्योंकि उससे नहाए हुए पता नहीं कितने साल बीत चुके थे। फिर वो अपनी वही पैंट शर्ट निकालकर पहनता है जिस पैंट शर्ट में हमने उसे सबसे पहले देखा था। इसके बाद ये तीनों वहां से भाग पड़ते हैं। चलते चलते इतनी रात हो जाती है और ये एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जहाँ पर इनके पास ही एक काफिला भी रुका होता है। इन तीनों को बहुत सख्त और शदीद प्यास लगी हुई है। इब्राहिम पानी लेने के लिए जब उस काफिले के पास जाता है तो वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए तीनों वहां से भाग पड़ते हैं और भागते भागते वहां से काफी दूर निकल आते हैं। अब ये तीनों काफी ज्यादा थक चुके थे तो ये जमीन पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें नींद भी आ जाती है। जब सुबह इन तीनों की आंख खुलती है तो अपने चारों तरफ दूर दूर तक सहरा को देखकर ये चौंक जाते हैं। पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हमें जाना कहाँ है, क्योंकि इब्राहिम भी अब रास्ता भटक चुका था। रात के अंधेरे में उन्हें सही रास्ता याद ही नहीं रहा। अब ये एक तरफ मुंह करके ऐसे ही चलने लग जाते हैं। चलते चलते हकीम को एक तालाब नजर आता है जहाँ पर एक ऊंट पानी पी रहा होता है, तो हकीम उस तालाब की तरफ भागने लगता है। इब्राहिम उसे कहता है कि यहाँ पर कोई तालाब नहीं है, सब कुछ तुम्हारी नजरों का धोखा है। जब हकीम उस तालाब के पास पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पर तालाब तो नहीं है, हाँ मगर एक ऊंटनी का ढांचा जरूर पड़ा हुआ है। इसके बाद ये अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं और आगे को चलते रहते हैं। आगे चलकर ये एक जगह नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये नमाज पढ़ रहे थे तो सहरा से जहरीले सांप निकलना शुरू हो जाते हैं। इब्राहिम ये देखकर जल्दी से हकीम को वहां से निकाल लेता है, लेकिन नजीब वहां पर फंस जाता है। तो इब्राहिम नजीब से कहता है कि अब आपने जरा भी नहीं हिलना। तो इब्राहिम वहीं पत्थर का हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो
وہ زہریلے سانپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تب نجیب کے پاؤں دکھائے جاتے ہیں جن میں بہت سارے چھالے پڑ چکے ہیں اور کافی سارے گہرے زخم بھی، کیونکہ اس کا جوتا کہیں گم ہو گیا تھا۔ پھر ابراہیم اپنا کوٹ پھاڑ کر اس کے پاؤں پر اپنا کوٹ باندھ دیتا ہے۔ بھوکے اور پیاسے ہونے کی وجہ سے حکیم سے اب چلا نہیں جاتا اور وہ چکر کھا کر گر پڑتا ہے۔ نجیب کے لیے بھی اپنے بھائی کو اٹھانا بہت مشکل تھا، اس لیے ابراہیم حکیم کو اپنے کندھے پر ڈالتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ جب حکیم کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ابراہیم اسے اپنے پسینے کے قطرے بھی پلاتا ہے، لیکن اس کی حالت میں ذرا بھی سدھار نہیں آتا۔ لیکن دوسرے دن حکیم کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر نجیب بہت زیادہ روتا ہے۔ اب یہ دونوں وہاں پر دکھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابراہیم دیکھتا ہے کہ ریگستانی طوفان شروع ہو گیا ہے۔ ابراہیم جلدی سے نجیب کا ہاتھ پکڑ کر اس طوفان کی ضد سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن جب طوفان تھمتا ہے تو وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ حکیم کی لاش وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اس طوفان نے نجیب کی بھائی کی لاش کو منو ریت تلے دبا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں پھر سے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے نجیب کو ایک جگہ تالاب نظر آتا ہے۔ نجیب پانی پینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے تو ابراہیم اسے منع کرتا ہے کہ یہاں سے پانی مت پینا، کیونکہ ابراہیم کو لگتا ہے کہ اس تالاب کا پانی بڑا زہریلا ہے۔ وہاں پر ابراہیم کو ایک بوتل ملتی ہے جسے وہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر کچھ دھن بجاتا ہے۔ اس کی دھن سن کر کچھ پرندے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان پرندوں کی وجہ سے ابراہیم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ڈائریکشن کیا ہے۔ یہ دونوں اس ڈائریکشن کی جانب چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور یہ سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر جب نجیب دیکھتا ہے کہ وہاں پر ابراہیم نہیں ہے، ہاں مگر پانی کی ایک بوتل ضرور پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ابراہیم وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ نجیب اس پانی کو پیتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ 2 دن چلنے کے بعد یہ ایک سڑک پر آ جاتا ہے جہاں پر بہت ساری گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ان سے لفٹ مانگتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی حالت کی وجہ سے اسے لفٹ نہیں دیتا۔ پھر ایک شیخ اس پر رحم کھاتا ہے، اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر پانی پلاتا ہے اور اسے شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر نجیب کی ملاقات ایک ملیالم بولنے والے آدمی سے ہوتی ہے جو اسے اپنے پاس لے جاتا ہے، اس کی داڑھی اور سر کے بال کٹواتا ہے، نجیب کو اچھا سا کھانا کھلاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کرواتا ہے۔ اس ملیالم کے پاس 2 دن رہنے کے بعد نجیب کو اس پر بھروسہ آنے لگتا ہے اور اسے اپنی ساری کہانی سناتا ہے۔ وہ آدمی اس کی کہانی سن کر اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں ایک رول ہوتا ہے کہ جس کے پاس اقامہ نہ ہو اسے پولیس واپس اس کے دیش مفت میں بھیج دیتی تھی، اور نجیب کے پاس بھی اقامہ نہیں تھا۔ وہاں پر نجیب ابراہیم کی فوٹو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یا تو ابراہیم مارا گیا ہے یا پھر وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہ تمام لوگ جن کے پاس اقامہ نہیں تھا وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر کئی کفیل آتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک کفیل اپنے آدمی کو دیکھتا ہے، اسے پکڑ کر بہت مارتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں کئی لوگ انلیگل طور پر جاتے ہیں اور بہت سارے کفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے پیسہ چرا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور شاید وہ آدمی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا۔ پھر نجیب دیکھتا ہے کہ بوڑھا شیخ بھی یہاں پر آ گیا ہے، اور وہ بوڑھا شیخ نجیب کے پاس آ کر اسے پہچان لیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کفیل نہیں ہوں، اگر میں تمہارا کفیل ہوتا تو آج میں تمہیں یہاں سے مارتے پیٹتے ہوئے لے جاتا۔ یہ بات سن کر نجیب کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے اور وہ 3 ماہ جیل کاٹتا ہے۔ 3 ماہ جیل کاٹنے کے بعد سعودی کی پولیس اسے واپس اس کے دیش میں بھیج دیتی ہے۔ واپس آ کر وہ اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو بھی گلف کنٹری میں جاتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے گفٹ اور تحائف لے کر آتا ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں لا سکا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں مگر ایک چیز ہے اور وہ ہے زندگی، میں تمہیں اپنی زندگی سونپتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی اور یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو میں میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے آپ سب بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ۔